أجرا إلا المودة في القربى. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کا ہمارا رمضان مبارک کا تیسرا درس خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ اے بابو اپنے پیارے پیارے لب کھول کر ارشاد فرما دیجئے کہ میں اس تبلیغ و رسالت اور ارشاد و ہدایت پر تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا۔ لا أسألكم علیہ اجرا میں تم سے اجر کا سوال نہیں کرتا الا المودۃ فی القربى صرف اپنے قرابت داروں کے ساتھ محبت کا سوال کرتا ہوں۔ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے قرابت دار کون ہیں جن کی محبت ہم پر لازم کی گئی ہے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی و فاطمہ و بناہما، حضرت علی حضرت فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے میری قرابت داروں میں داخل ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنا پر لازم ہے اور ان کی محبت کا ہی میں تم سے سوال کرتا ہوں۔ خاندان رسالت کی ہر مہدی کلی اپنی سیرت و کردار سے سارے جہاں کو مہکا رہی ہے، سارے جہاں روشن کر رہی ہے۔ انہی میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر بھی، لہذا وہ گھر مولد فاطمہ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کا سن ولادت حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت قول مشہور کے مطابق اعلان نبوت سے 6 سال قبل حضور نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت فرمانے سے 6 سال قبل آپ کی ولادت باسعادت اس وقت ہوئی جب اہل قریش بیت اللہ شریف کی تعمیر نو میں مصروف تھے۔ شیخ العالم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مدارج النبوت میں اسی روایت کو صحیح قرار دیا ہے، یعنی آپ کی صحیح عمر یہی مدارج النبوت کے اندر انہوں نے ذکر کی گئی ہے۔ لفظ فاطمہ کا لغوی معنی، آپ کا نام فاطمہ رکھا گیا اور لفظ فاطمہ کا لغوی معنی چھڑانے والی ہے، یعنی اس کا اگر لغوی معنی دیکھا جائے لفظ کا تو اس کا لغوی معنی یہ بنتا ہے چھڑانے والی۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس نام کا معنی مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نام حضرت زہرا کا ہے فاطمہ، نام حضرت زہرا کا ہے فاطمہ، چھڑانے والی، آتش جہنم سے نجات دینے والی۔ سبحان اللہ۔ فاطمہ نام رکھنے کی وجہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کا نام فاطمہ رکھا کہ حق تعالی نے انہیں اور ان کے اہل محبت کو آتش دوزخ سے محفوظ رکھا، یعنی انہیں خود بھی اور جو ان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں ان کو اللہ رب العزت نے آتش دوزخ سے محفوظ رکھا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما سميت ابنتي فاطمة لأن الله فاطمها ومحبيها عن النار۔
یقیناً میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا، یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یقیناً میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے ساتھ محبت کرنے والوں کو دوزخ سے دور رکھا ہے، اس لیے ان کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ اور آپ کا لقب بطول بھی ہے اور زہرا بھی ہے۔ بطول کے معنی اگر دیکھے جائیں تو اس کا معنی بنتا ہے منقطع ہو جانا، کٹ جانا۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَتَبَدَّلْ إِلَيْهِ تَبْدِيلًا، سب سے ٹوٹ کر اسی اللہ تعالیٰ کے ہو کر رہو، یعنی سب سے الگ الگ ہو کر اللہ رب العزت کے ہو کر رہ جاؤ۔ چونکہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے الگ تھلگ تھی، لہذا بدول لقب پایا۔ دنیا کے اندر رہنے کے باوجود اللہ رب العزت کے ساتھ آپ کا رابطہ اتنا مضبوط تھا کہ آپ دنیا میں رہنے کے باوجود دنیا سے الگ تھلگ تھی، اس لیے آپ بدول کا لقب ادا کیا گیا۔ اور آپ کا دوسرا معنی زہرا کے ہیں، لقب جو ہے اس کا معنی کلی، کیونکہ آپ جنت کی کلی ہیں اور آپ کے جسم پاک سے جنت کی خوشبو آیا کرتی ہے، جسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، لہذا آپ کا لقب زہرا بھی ہوا۔ حضرت سیدہ اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جگر گوشہ رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ حال مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ قبضت منی فمن اغضبها اغضبنی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی کا سبب عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا فاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث کے راوی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ تیرے غضب سے غضب الہی ہوتا ہے، اگر تم غضبناک ہو کسی وجہ سے تو اللہ رب العزت کا غضب ہوتا ہے، یعنی اے فاطمہ تیرے غضب سے غضب الہی ہوتا ہے اور تیری رضا سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ تم راضی ہو تو اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات بھی راضی ہے۔ اور اسی وجہ سے سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ جو ان کی اولاد کو ایذا پہنچائے تو اس نے اپنی جان کو اس عظیم خطرے میں ڈال دیا۔ یعنی اگر کسی نے ان کی اولاد کو ایذا پہنچائی تو اولاد کو ایذا پہنچانے کی وجہ سے پھر ماں کو ایذا پہنچی، ماں کا دل غضبناک ہوا، اور جس نے یہ حرکت کی گویا اس نے اپنے آپ کو اس عظیم خطرے کے اندر دوچار کر دیا کہ اسے اللہ رب العزت کا پھر غضب کے اللہ رب العزت کے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اہل بیت کی محبت حضرت خاتون جنت کی رضا کا سبب اور ان کی رضا الہی کا سبب، یعنی جس نے اہل بیت کے ساتھ محبت کی تو اسے پھر حضرت خاتون جنت کی رضا نصیب ہوگی، اور جسے حضرت خاتون جنت کی رضا نصیب ہوئی گویا اسے اللہ رب العزت کی رضا نصیب ہو جائے گی۔ اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میری صاحب ذاتی بطول زہرا انسانی شکل میں حوروں کی طرح حیض و نفاس سے پاک ہے۔ آپ کی یہ شان ہے کہ آپ کبھی حیض و نفاس نہیں ہو، جس طرح آج ہمارے معاشرے کے اندر عام دن کے اندر عورتوں کو یہ مہینے کے اندر ماہواری وغیرہ ہوتی ہے، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بالکل پاک تھی، گویا آپ جنت کی حور ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ حوروں کی مثل ہے جو حیض و نفاس سے پاک ہے۔ سیدہ زہرا طیبہ زہرا جان احمد کی راہ پہ لاکھوں سلام۔ عن حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ آپ کی یہ شان کہ آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس ایک بار بارگاہ کی رسالت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ سے یہ بات پوچھنے کے لیے حاضر ہیں کہ اہل بیت میں سے آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اہل بیت میں سے آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں فاطمہ بنت محمد سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت میں سے فاطمہ بنت محمد سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا عجیب انداز کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر پر روانہ ہوتے اور واپس آتے تو محبت کا عجیب اظہار فرماتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا سافر كان آخر الناس أحدا فيه فاطمة وإذا قدم من سفر كان أول الناس به أحدا فاطمة رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات فرماتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو شرف ملاقات ہوتی، یعنی سفر پر جاتے بھی آخری ملاقات بھی آپ سے، اور جب سفر سے واپس آئے تو پہلی ملاقات آپ سے، یعنی سفر کے دوران آپ کی آخری اور پہلی ملاقات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی ہوا کرتی۔ سبحان یہ اللہ۔ محبت کا انداز تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت فاطمہ تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ان اللہ امرنی ان ازوجک فاطمہ علی اربعمائۃ مسقال فضۃ اردیت بذلک کہ اے علی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح تم سے 400 مسقال چاندی پر کی مہر پر کر 400 مسقال چاندی کے مہر پر میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح تم سے کر دوں۔ اردیتا بذالک کیا تم اس بات پر راضی ہو؟ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں باخوشی قبول کرتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی بارک علیکم واخرج منکما کثیرا طیبا، اللہ تعالیٰ تم دونوں کو برکت دے اور نیک اور پاک اولاد کثیر عطا فرمائے۔ آپ اللہ رب العزت کے معبود نے یہ دعا عطا فرمائی۔ اور پھر 2 ہجری رمضان المبارک میں حضرت سیدہ بطول الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جناب سیدنا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور ذی الحجہ میں رخصتی ہوئی، اور آپ کی اولاد مبارک حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت امام محسن، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ آپ کی اولاد پاک ہیں جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی۔ کیا بات ہے اللہ اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کریم جس میں حسن و حسین۔ سبحان اللہ۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تسبیح فاطمی بھی عطا فرمائی۔ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئی کیونکہ آپ کثرت سے گھر کا کام کاج کیا کرتی تھی اور کبھی اس چیز پر شکوہ بھی نہیں کیا۔ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور غلام آئے، آپ حضور نبی
نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئی، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی خادم عنایت فرما دے کہ جو گھر کے کام کاج میں میری مدد کرے، کوئی عطا فرما دے جو گھر کے کام کاج میں میری مدد کرے۔ تو حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ عطا فرما دوں؟ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے فاطمہ جب اپنے بستر پر جاؤ اور 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خاتمہ سے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے خاتمہ سے بہتر ہے۔ اور یہ وظیفہ ہمارے لیے بھی ہے، ہماری ماں بہنوں کے لیے بھی ہے کہ جب کام کاج سے تھک کر اپنے بستر پر لیٹیں تو یہ تسبیح فاطمی پڑھ لیں، اس کی برکت سے اللہ رب العزت کی ثواب بھی عطا فرمائے گی اور جسم کی ساری تھکن بھی اللہ رب العزت کی ذات میں یہ برکت ہے۔ اور آپ کا یہ اعلان بھی ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال شریف ہوا اور آپ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملی، جس کی خبر پیش دی، یعنی پہلے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دی تھی کہ اے فاطمہ میرے جانے کے بعد تو سب سے پہلے خوش نصیب ہوگی جو مجھ سے آ کر کے رہے۔ اور آپ کا وصال حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آل و عیال میں سے سب سے پہلے ہوا اور آپ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملی۔ اور آپ کا وصال ظاہری تقریباً 6 ماہ بعد حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد تقریباً 6 ماہ بعد 3 رمضان المبارک یعنی آج کا جو دن ہے یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال سے منسوب ہے۔ 3 رمضان المبارک حضرت سیدہ بطول الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جہان فانی سے منتقل ہو گئی۔ وصال شریف کے وقت آپ کی عمر 28 برس تھی اور نماز جنازہ ایک قول کے مطابق حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور ایک قول کے مطابق حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور ایک قول جسے صحیح زیادہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک مدینہ منورہ کے مشہور قبرستان جنت بقیع میں ہے اور لوگ وہاں جا کر اس کی زیارت بھی کرتے ہیں اور آپ کا فیض بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کے ساتھ کی ہماری بھی کوشش فرما دے اور ہمیں بھی آپ کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح آپ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی، اللہ رب العزت کی ذات ہمیں بھی اور ہماری ماں بہنوں کو بھی وہی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم وما علیہ من البلاغ۔